اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو۔ مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے، کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے۔ لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو، فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو یہ کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔ اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا
اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا پابند صوم و صلاۃ ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا، اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا، بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب۔ عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں
موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے، لیکن 10 لوگ
یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے، میرے عزیز تو کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس وقت وہ آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم، جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔ واپس بھیج دیا۔ روتے ہوئے آئے، اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو۔ سب قدموں میں گر پڑے، کہا اب ہمارا یقین کرے، ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر، بنیامین کو لے کر کے آ گئے۔ یہ 10 بھائی لے کر کے آئے، جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، سب کا حصہ دے دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا۔ سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا۔ اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی۔ ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کو روک دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی۔ اب تلاشی لینے لگے سپاہی، تو یہ 10 اور 11 بنیامین، ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتا۔ وہ رونے لگ گئے، کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں، اب یہ دوسرا، ابھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے، اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں، ہمیں بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، کھٹوری ان کی تھیلی میں ملی ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ، اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ، اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے، اتنا معاملہ ہو گیا، پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اس قرآن میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ. اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے. جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے. کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، کہاں اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میرے عزیزو، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. بھائی جب قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ 10 بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی. پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے. یوسف ہے. سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک گئے اور معافی تلافی کی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے. جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا. جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر، ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا. تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں. تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے. تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے. انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں. ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام، ایک چاند یہ عزیز مصر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کی تعبیر پوری فرمائی. اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے، اس منصب سے بھی ہٹ گیا. اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. کہاں سے نکلے تھے؟ سفر یوسف کو یاد کرو. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا. اس میں ہمارے لیے کئی عبرت کی چیزیں ہیں، کئی حکمت کی چیزیں ہیں. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت کی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں. کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے. ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے، ایک نئی صبح آنی ہے. آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھٹنا بھی ہے. آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی، کل صبح طلوع ہوگی. وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی ضرور. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. میرے عزیزو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، خاص طور پر
مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے، ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے، گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے، تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر، ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان، ڈرائیور کے، ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے، تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالا ضرور دیکھے گا۔ کوئی